تو آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ پیغمبر اسلام کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں ہے، اور سچ کہوں تو اس مواد کو پڑھتے ہوئے کچھ سوالات ذہن میں بار بار آتے ہیں، خاص طور پر آج کے دور میں۔ ہمارے پاس جو نوٹس ہیں وہ تقریباً 25 ایسے ہی سوالات کا احاطہ کرتے ہیں جو تعدد ازواج، حضرت زینب سے نکاح اور کنیزوں کے معاملے پر اٹھائے جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں کوئی فیصلہ سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ مسلم علماء پرانے اور نئے ان مشکل سوالات کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ بالکل، اور ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے جو سب سے دلچسپ چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر جواب کے دو الگ الگ زاویے ہیں۔ ایک ہے روایتی یا کلاسیکی علماء کا نقطہ نظر، جو ہر واقعے کو 7ویں صدی کے عرب کے تاریخی، سماجی اور قانونی حالات میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ اس وقت کے اصولوں کے بغیر ان فیصلوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور دوسرا زاویہ جدید علماء کا ہے، جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تاریخی حالات اہم ہیں، لیکن ان واقعات میں کچھ آفاقی اصول بھی ہیں، مطلب انصاف، رحم، کمزوروں کا تحفظ۔ وہ انہی واقعات کو آج کی اخلاقیات، انسانی حقوق اور صنفی مساوات کے تصورات سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بحث صرف تاریخ کی نہیں، بلکہ تاریخ سے آج کے لیے معنی نکالنے کی بھی ہے۔ یہ تو خود ایک بہت دلچسپ تفریق ہے۔ اچھا، تو آئیے سب سے پہلے اور سب سے عام سوال سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن عام مسلمانوں کو 4 بیویوں تک کی اجازت دیتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی اس سے زیادہ شادیاں تھیں۔ یہ بظاہر ایک واضح تضاد لگتا ہے، اس کی کیا وجہ بتائی جاتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہاں علماء ٹائمنگ یعنی وقت کے عنصر پر بہت زور دیتے ہیں۔ کلاسیکی دلیل یہ ہے کہ 4 بیویوں کی حد مقرر کرنے والی آیت یعنی سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 وہ مدینہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس وقت تک پیغمبر اسلام اپنی زیادہ تر شادیاں کر چکے تھے، جو اس وقت کے عرب معاشرے کے رواج کے مطابق تھیں، جہاں شادیوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ اچھا، تو یہ قانون ماضی پر لاگو نہیں ہوا؟ مطلب جو شادیاں پہلے سے موجود تھیں ان کو اس قانون سے استثناء مل گیا؟ بالکل، اور یہاں معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں سورۃ الاحزاب کی آیات میں خاص طور پر پیغمبر کے لیے ایک نیا حکم آیا۔ اس حکم کے 2 حصے تھے۔ پہلا کہ وہ اب مزید کوئی نئی شادی نہیں کر سکتے، اور دوسرا کہ وہ اپنی موجودہ بیویوں میں سے کسی کو طلاق بھی نہیں دے سکتے تاکہ 4 کی حد پوری کی جا سکے۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ انہیں طلاق دینے سے کیوں روکا گیا؟ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ استثناء انہیں زیادہ بیویاں رکھنے کی سہولت دینے کے لیے تھا، لیکن یہ تو ایک طرح کی پابندی لگ رہی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ علماء کے مطابق یہ پابندی ان خواتین کے تحفظ کے لیے تھی۔ قرآن نے پیغمبر کی بیویوں کو امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں کا درجہ دیا تھا، اور اس درجے کی وجہ سے ان پر پیغمبر کے بعد کسی اور سے شادی کرنے پر پابندی تھی۔ اب سوچیں، اگر انہیں طلاق دے دی جاتی تو وہ ایک بہت مشکل سماجی صورتحال میں پھنس جاتی۔ نہ وہ واپس اپنے خاندان میں آسانی سے جا سکتی، نہ ہی دوبارہ شادی کر کے اپنی زندگی شروع کر سکتی۔ تو یہ استثناء ان خواتین کو بے یار و مددگار سے روکنے کے لیے تھا، نہ کہ پیغمبر کو کوئی ذاتی فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو یہ استثناء ایک ذمہ داری تھی، رعایت نہیں۔ یہ تو بالکل ہی مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی شادیاں کی ہی کیوں گئیں؟ ذرائع ان کے پیچھے کیا مقاصد بتاتے ہیں؟ کیا یہ سیاسی اتحاد تھے، سماجی بہبود تھی، یا ذاتی پسند بھی اس میں شامل تھی؟ دیکھیں، دونوں مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ ان شادیوں کے پیچھے گہرے سیاسی اور سماجی مقاصد تھے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ 7ویں صدی کا عرب ایک قبائلی معاشرہ تھا، جہاں ریاستیں نہیں بلکہ قبیلے تھے، اور قبیلوں کے درمیان تعلقات بنانے کا سب سے مؤثر طریقہ شادی تھا۔ جب آپ کسی قبیلے میں شادی کرتے تھے تو وہ صرف 2 انسانوں کا نہیں بلکہ 2 خاندانوں اور 2 قبیلوں کا رشتہ بن جاتا تھا۔ کوئی مثال دے سکتی ہیں اس کی؟ جی بالکل، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو اسلام کے سب سے ابتدائی اور قریبی ساتھی تھے، ان کی بیٹیوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے شادی نے اسلامی تحریک کے اندرونی ڈھانچے کو بے حد مضبوط کیا۔ دوسری طرف حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ جیسی خواتین سے شادی جو جنگوں کے بعد مخالف قبائل سے آئی تھیں نے دشمنی کو دوستی میں بدل دیا۔ حضرت جویریہ کے قبیلے نے جب دیکھا کہ ان کی سردار کی بیٹی پیغمبر کی بیوی بن گئی ہے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور 100 سے زیادہ جنگی قیدی بغیر کسی تاوان کے آزاد کر دیے گئے۔
یعنی ایک شادی ایک جنگ ختم کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ اور سماجی پہلو کیا تھا؟ آپ نے بیواؤں اور طلاق یافتہ خواتین کا ذکر کیا تھا۔ جی، حضرت خدیجہ کے علاوہ پیغمبر کی تمام بیویاں یا تو بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ۔ اس معاشرے میں ایسی خواتین کے لیے باعزت زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ ان سے شادی کر کے پیغمبر نے نہ صرف انہیں تحفظ فراہم کیا بلکہ اپنے پیروکاروں کے لیے ایک مثال قائم کی کہ ایسی خواتین سے شادی کرنا ایک نیکی کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم مقصد تھا علم کی منتقلی کا۔ پیغمبر کی ذاتی اور گھریلو زندگی سے متعلق ہزاروں احکامات ہیں، خاص طور پر خواتین سے متعلق۔ یہ علم امت تک کیسے پہنچا؟ ان کی ازواج کے ذریعے۔ ہر بیوی کا تعلق ایک مختلف پس منظر اور قبیلے سے تھا، جس کی وجہ سے تعلیمات دور دور تک پھیل گئیں۔ یہ سیاسی اور سماجی وجوہات تو سمجھ آتی ہیں، لیکن ایک شادی ایسی ہے جو ان دونوں کیٹیگریز میں آسانی سے فٹ نہیں ہوتی، اور شاید اسی لیے سب سے زیادہ متنازع بھی ہے۔ حضرت زینب بنت جاش سے شادی، جو ان کے لے پالک بیٹے زید کی سابقہ بیوی تھیں، اس معاملے میں تو کوئی قبیلہ نہیں جڑ رہا تھا، تو اس کے پیچھے کیا منطق پیش کی جاتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بہت گہری سماجی رسم کو سمجھنا ہوگا جو اسلام سے پہلے عرب میں موجود تھی۔ اس وقت لے پالک بیٹے کو بالکل حقیقی بیٹے جیسا سمجھا جاتا تھا۔ وہ باپ کا نام استعمال کرتا، اس کی وراثت میں حصے دار ہوتا، اور اس کی بیوی یا طلاق یافتہ بیوی سے باپ کا شادی کرنا اتنا ہی برا اور حرام سمجھا جاتا تھا جتنا حقیقی بیٹے کی بیوی سے۔ یہ ایک بہت بڑا سماجی ٹیبو تھا۔ تو یہ ایک قانونی تصور سے زیادہ ایک سماجی پابندی تھی، جیسے آج کے دور میں کچھ رشتوں کو غلط سمجھا جاتا ہے بھلے ہی قانون میں ان کی اجازت ہو۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ قرآن نے سورۃ الاحزاب میں اس تصور کو ختم کر دیا۔ اس نے واضح کیا کہ لے پالک بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے اور انہیں ان کے اصل والد کے نام سے پکارا جائے۔ اس کا مقصد نسب کے نظام کو محفوظ کرنا اور حقیقی اور منہ بولے رشتوں میں فرق قائم کرنا تھا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، صرف قانون بنا دینا کافی نہیں ہوتا، خاص طور پر جب ایک رسم صدیوں سے معاشرے میں رچی بسی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس رسم کو توڑنے کے لیے ایک عملی مثال کی ضرورت تھی؟ جی، علماء کے مطابق اس گہری سماجی رسم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے سب سے طاقتور عملی مثال کی ضرورت تھی، اور وہ مثال خود پیغمبر ہی قائم کر سکتے تھے۔ جب حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور انہوں نے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لی، تو اللہ کے حکم سے پیغمبر نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ یہ اس بات کا عملی اعلان تھا کہ منہ بولے بیٹے کی سابقہ بیوی سے نکاح جائز ہے اور پرانی رسم اب ختم ہو چکی ہے۔ لیکن یہیں پر ناقدین کا سب سے بڑا اعتراض آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وحی بہت سہولت سے آئی، یعنی یہ ایک ذاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک خدائی جواز بنایا گیا۔ ذرائع اس اعتراض کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم ہے اور علمی جوابات اس کے بالکل برعکس تصویر پیش کرتے ہیں۔ قرآن کی اسی سورۃ الاحزاب کی آیت 37 میں ایک حیرت انگیز بات بیان کی گئی ہے۔ اس میں پیغمبر کو اس بات پر ہلکی سی تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں کے طعنوں سے ڈر رہے تھے، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ایک منٹ، تو قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر یہ شادی کرنے سے ہچکچا رہے تھے کیونکہ انہیں لوگوں کی باتوں کا ڈر تھا؟ جی ہاں، علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ کلام انہوں نے خود لکھا ہوتا تو وہ اس میں اپنی اس ہچکچاہٹ اور ڈر کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ آیت تو ان کی ذاتی خواہش کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ ایک سماجی دباؤ محسوس کر رہے تھے اور اس حکم کو پورا کرنے میں تاخیر کر رہے تھے، نہ کہ اس کے لیے بے تاب تھے۔ دوسری اہم بات، حضرت زینب پیغمبر کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے۔ اگر ذاتی کشش ہی بنیادی وجہ ہوتی تو پیغمبر ان کی شادی زید سے، جو ایک آزاد کردہ غلام تھے، کروانے کے بجائے خود ان سے پہلے ہی شادی کر سکتے تھے۔ اس وقت انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک پیچیدہ تصویر ہے۔ اب آخری اور شاید سب سے مشکل موضوع کی طرف چلتے ہیں، جو کنیزوں کے ساتھ تعلقات کا ہے۔ سچ پوچھے تو آج کے دور میں غلامی اور بغیر رضامندی کے تعلقات کا تصور ہی ناقابل قبول ہے۔ اس پر اسلامی علماء کیا موقف پیش کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ تسلیم کرنا ضروری ہے، اور جدید علماء
اس بات کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آج کے انسانی حقوق اور اخلاقیات کے معیار سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کا جواب بدتدریج اصلاح یا گریجول ریفارم کے نظریے پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غلامی 7ویں صدی کی دنیا کی ایک تلخ حقیقت تھی۔ یہ صرف عرب میں نہیں تھی، بلکہ اس وقت کی سپر پاورز روم اور فارس کی معیشت کی بنیاد تھی۔ اسلام نے اس ادارے کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ ایک موجودہ وحشیانہ نظام کو پہلے منظم کیا اور پھر اسے بتدریج ختم کرنے کی راہیں کھولی۔ یہ اصلاحات کس قسم کی تھیں؟ کیونکہ بظاہر تو ما ملکت ایمانکم یعنی جن کے تم مالک ہو کی اصطلاح تو اس کی اجازت دیتی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ اصلاحات کئی سطحوں پر تھیں۔ پہلا، اسلام نے غلام بنانے کے ذرائع کو انتہائی محدود کر دیا۔ صرف جنگی قیدیوں کے علاوہ کسی بھی آزاد انسان کو اغوا کر کے یا خرید کر غلام بنانے کو سختی سے منع کر دیا۔ دوسرا، غلاموں کو آزاد کرنے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا اور کئی گناہوں کے کفارے کے طور پر اسے لازم کر دیا، جیسے قسم توڑنے کا کفارہ۔ تیسرا، ان کے ساتھ انسانی سلوک کا حکم دیا، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ لیکن جنسی تعلقات کا معاملہ پھر بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ جی، اور ما ملکت ایمانکم کی قرآنی اصطلاح اسی کو منظم کرتی ہے۔ اس وقت کے معاشرے میں جنگی قیدی خواتین کے ساتھ کوئی قانونی سلوک نہیں ہوتا تھا اور ان کا بدترین استحصال ہوتا تھا۔ اسلام نے اس تعلق کو ایک قانونی دائرے میں لایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر مالک کا کنیز کے ساتھ تعلق ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے۔ اس سے پیدا ہونے والے بچے کو قانونی شناخت اور حقوق ملتے تھے۔ اس میں ام الولد کا تصور ایک انقلابی قدم تھا۔ ام ولد یعنی بچے کی ماں، اس تصور نے کیا تبدیلی پیدا کی؟ اس نے کنیز کی حیثیت کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اگر کوئی کنیز اپنے مالک کے بچے کو جنم دیتی تو اسے ام ولد کا درجہ مل جاتا اور اس پر 3 قانونی پابندیاں لگ جاتی۔ اول، اسے بیچا نہیں جا سکتا تھا، وہ اب کوئی خرید و فروخت کی چیز نہیں رہی۔ دوم، اس کا بچہ آزاد پیدا ہوتا تھا اور وراثت میں مالک کے دوسرے بچوں کے برابر کا حقدار ہوتا تھا، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اور سوم، جیسے ہی اس کا مالک فوت ہوتا وہ خود بخود آزاد ہو جاتی تھی۔ یہ ایک طرح سے آزادی کا یقینی راستہ تھا۔ یہ اصلاحات اس بات کو یقینی بناتی تھیں کہ کنیز اور اس کے بچے کا مستقبل محفوظ ہو اور غلامی نسل در نسل نہ چلے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پیغمبر کا عمل آج کے لیے بھی ایک مثال ہے جسے اپنایا جا سکتا ہے؟ یہاں جدید اور کلاسیکی علماء کے نقطہ نظر میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ کلاسیکی نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کا عمل اس وقت کے حالات میں سب سے زیادہ انسانی اور منصفانہ تھا، اور وہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اخلاقیات کا اعلیٰ ترین معیار قائم کر رہے تھے۔ اور جدید علماء اس سے کیسے مختلف سوچتے ہیں؟ جدید علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی کا اصل مقصد ان کے اعمال کی ہو بہو نقل کرنا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے موجود اصولوں کو سمجھنا ہے، یعنی انصاف، رحم، کمزوروں کا تحفظ اور انسانی آزادی کا احترام۔ ان کے مطابق اسلام کی روح یا اس کا مقصد غلامی کو جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ پیغمبر نے جو اقدامات کیے وہ اس مقصد کی طرف پہلا قدم تھے۔ اس لیے آج کے دور میں ان اصولوں پر عمل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ غلامی کی ہر شکل کو مکمل طور سے مسترد کیا جائے اور رضامندی پر مبنی شادی کے ادارے کو مضبوط کیا جائے، نہ کہ 1400 سال پرانے سماجی ڈھانچے کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ اسے ایک عبوری دور کا حل سمجھتے ہیں جس کی حتمی منزل مکمل آزادی تھی۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی ازدواجی زندگی پر اٹھائے گئے سوالات کے جوابات سیدھے سادھے نہیں ہیں۔ ایک طرف کلاسیکی علماء ہیں جو ہر عمل کو اس کے تاریخی اور قانونی تناظر میں رکھ کر اس کا جواز پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف جدید علماء ہیں جو انہی واقعات سے آفاقی اخلاقی اصول نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو آج کی دنیا سے مطابقت رکھتے ہوں۔ بالکل، اور یہ پوری بحث ایک بڑے سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے جس پر شاید ہمارے سننے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ جب ہم کسی بھی تاریخی شخصیت یا مقدس متن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس دور کے مخصوص سماجی حالات اور آفاقی اخلاقی اصولوں کے درمیان لکیر کہاں کھینچتے ہیں، اور ان دونوں میں توازن کیسے قائم کیا جائے کہ ہم تاریخ کی حقیقت کا احترام بھی کریں لیکن اس سے آج کے لیے غیر انسانی نتائج اخذ نہ کریں۔ یہ ایک چیلنج ہے جس کا سامنا ہر مذہب اور ہر تہذیب کو تاریخ کو پڑھتے ہوئے کرنا پڑتا ہے۔